अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की इस बाबरकत महफिल के इनेकाद का मकसद हमारी मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन हाजी अब्दुल हलीम अत्तारी दामद बरकातुहुल आलिया के शहज़ादे मुजतबा रज़ा की शादी की खानाबादी के सिलसिले में है। आज वलीमा है और अल्हम्दुलिल्लाह वलीमे में भी महफिल नात का इनेकाद किया गया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शुरू की जाती है और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल महफिल नात का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله ألا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत से इस बाबरकत महफिल का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे दरमियान दावत इस्लामी के मशहूर मरूफ सनाफ़ान अलहाज मोहम्मद आरिफ अत्तारी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों का इजहार फरमाएंगे मोहम्मद आरिफ अत्तारी।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضا پانے، ثواب کمانے کی نیت سے کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ذوق و محبت کے ساتھ پڑھے جانے والے کلام میں آپ بھی شامل ہو جائیے، مل کر بآواز بلند درود پاک میں شامل ہو جائیے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے گھر پر، اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں، وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے چھوٹ لینا ہے سنے لو، لب آنکھیں بند ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ قصیدہ ابو تشریف کے اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ذوق اور محبت کے ساتھ مبارک قصیدہ پاک میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ خوب برکتیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، محمد سید
الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين بالعرب ومن أجل مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمٰ کا بڑا مشہور زمانہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ہو سکے تو مل کر اس پیارے کلام میں آپ بھی شامل ہو جائیے. سب سے نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی کہیے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی
دولا ہمارا نبی کہیے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے یا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کہیے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے ارے مانگنا بھی کسی سے کیوں چاہیے کون دیتا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کہیے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجھے دیجیے ہیں غمزدوں کو رضا مجھے دیجیے ہیں غمزدوں کو غمزدوں کو رضا مجھے دیجیے ہے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی کہیے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سبحان 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 صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی
ماشاءاللہ ایسے نہ پیش کرو.
جی حضرت کہاں پر ہیں؟ الحمدللہ آج اللہ کی رحمت سے خوشی کا موقع اللہ نے نصیب کیا ہے. میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، چھوٹے بیٹے کا. دعا کیجیے گا اللہ خیر سے سارے معاملات فرمائے، نظر بد سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے. آپ سب کی دعاؤں کی بڑی حاجت ہے. انشاءاللہ آپ محفل اور بیان دیکھتے رہیے. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد میں بھی منچ پر آؤں گا. ماشاء اللہ. السلام علیکم. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك مناظر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی ہاں کر رہے ہیں شان والے حج کی پھر تیاریاں رہ نہ جاؤں میں کہیں گر تو کرم پھر یا نبی آہ پہلے یہ سفر سرور نہیں تم بلا لو تم بلا لو تم بلا لو آقا تم بلا لو تم بلا لو تم بلا لو آقا تم بلا لو تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اسباب کا پھر مہیا کی چیزیں پھر دکھانی چھ مدینے اے مناظر یا نبی آہ میرا کیا بنے گا ورنہ حج پر چل سکا ہو کرم عطار پر عطار پر بہرے رضا پھر یا نبی اے حسنین کے نانا حسنین کے نانا
صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا، رمضان مدینہ دکھانا، پھر حج مدینہ دکھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد، طیبہ اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد، رحمت ٹھیک ہے لائٹ جا رہا ہے عبدالحمید بھائی کے پیج پہ لائٹ جا رہی ہے، آصف پکڑ کیا کرنا لائٹ جا رہی ہے، ہمارے اساتذہ کرام امجدیہ میں نے جن سے پڑھا الحمدللہ دار الامجدیہ میں ہمارے اساتذہ کرام بھی تشریف لائے ماشاءاللہ. ہمارے والد صاحب کے لیے دعا کریں اللہ ان کی صحت عافیت میں برکت دے، ان کا سایہ سلامت رکھے، ان کو اور ایسی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے ماشاءاللہ. علماء کرام تشریف لائے ہمارے سبوں کی عزت ہے ماشاءاللہ. بہت مبارک ہو. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ حضور، آپ کی آمد بڑی عزت افزائی ہوئی، آپ تشریف لائے ماشاءاللہ. والد صاحب بیٹھے رہے. السلام جمعہ پکا ہے آپ کے پاس؟ جی وہ زور میں بیچ میں تشریف لا رہے تھے. بڑی مہربانی صاحب، آپ آئے. بہت مبارک ہو آپ کو بھی، بہت مبارک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ تشریف لائے ماشاءاللہ. اللہ خوش رکھے، سلامت رکھے. السلام علیکم. آصف محفل کے
کے پاس لے جائے ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین کو انشاءاللہ. مجھے بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں کہ ذہنی آزمائش اس وقت مدنی چینل پر لگا ہوا ہے, تو وہ ریکارڈڈ ہے, اور اسی وجہ سے ریکارڈڈ کروایا تھا کہ آج یہ گھر میں تقریب تھی, تو آپ کے لیے سلسلہ میں نے رات دیر تک ریکارڈ کرایا تھا تاکہ گیپ نہ آئے, تو آپ وہ بھی دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں انشاءاللہ. تھوڑی دیر تک یہ محفل بھی جاری رہے گی. اچھا اب یہ بتائیں, آپ نے مکتبۃ المدینہ لگایا, شادی میں مکتبۃ المدینہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعوت اسلامی کی ترویج و اشاعت بھی ہو. یہاں ہر آنے والے مہمان کو ماہنامہ فیضان مدینہ دیا جائے گا, اور وہ سبسکرائب بھی کرا کر جائیں. ہماری یہ بھی کوشش ہے, ایک پہلا ہم فری دے دیں گے, ہر مہینے وہ خود لے لیں تاکہ گھر میں یہ نیکی کی دعوت پہنچتی رہے. اللہ نے جب خوشیاں دی ہیں تو اس خوشیوں میں بھی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس میں بھی نیکی کی دعوت ہو, اس میں بھی جو ہے ہم کوئی دین کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جزاک اللہ. ابرار میں وہ دیکھا بھی اسٹیج پہ اس کو پڑھنا نہیں. دل روتا جانے جگ لوگوں کی مدینے نو دل روتا میرا 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 دل روتا
کا آسرا ہے مدینہ حضور کا، جب سے قدم پڑے رسالت باب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، آئے یاد مدینے کی دربار میں جانے کے لیے انسانوں میں آقا میرے آقا، انسانوں میں آقا دربار دیکھا میرا لجپال نبی تمنا روے آکے مدینے وچ آسی دی تمنا روے آکے مدینے وچ پاوے تیمار ہوتے یادے اشفاق بھائی انہیں کی پڑھا نہیں کی اشفاق بھائی انہیں کی پڑھا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو حرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو ہٹانا پڑے گا، تم کو بولنے ہے خود، ہمیں تو خود ہٹا دو، بعد میں ان کو بولنے کہ اب تو بولتے تھے نا اس کا نام نہیں ہو کرم تاجدار کوئی اپنا نہیں غم مارے گے غم آپا کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم مارے گے غم آپ کے دل پہ فریاد
نگاہ کرم نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ رب آپ کا نام لے کہ مر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار کیا تم سے کہو اے رب اکبر تم جانت ہو خود کی بتیاں کر پر کر تو اے لطف کاٹے ٹک ٹک ہے اب رتیاں اور پیت میں سود سب بسری اب تک یہ رگے یہ خبری کاہے مامی گانے گزدیدہ نظر اب سن لو ہمری بتیاں آج دارے نگاہ کرو آج دارے اور میں کشوں آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے مل کر مدینے جانب سب چھٹتے گئے ہنستے ہنستے صدقے بٹتے گئے مدینے چلے آؤ مدینے جانب سب چھٹتے گئے پیر کے صدقے بٹتے گئے مدینے چلے آؤ مدینے میں کشوں مدینے چلے دستے ساتھی کوثر سے پینے چلے یاد درد ہو گئے اٹھ گئی وہ نظر جتنے خالی گئے سب جام بھر جائیں گے آج دارے یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب بہرے دیدار مشتاق نظر بہرے دیدار مشتاق نظر بہرے دیدار مشتاق نظر دونوں کہ سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے چاند دی رات ہے اور پچھلا چاند دی رات آقا چاند دی رات آقا چاند دی رات ہے اور پچھلا دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے سدرت منتہا شباب
اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، میرے گلشن کو ایک بار لگائیے، اپنے جلووں کی بارش میں لگائیے، میرے گلشن کو ایک بار لگائیے، اپنے جلووں کی بارش میں لگائیے، دیدار شوق آقا دیدار شوق کیجئے یہ بار دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، شام غربت کے عرش ایک ارشد کے لالا پر خوش ہے، شام غربت کے عرش خاموش ہے، ایک ارشد کے لالا پر خوش ہے، خوف کی ہے کئی بار خطر، خوف کی ہے کئی بار خطر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وعليكم السلام صلي على صلي على محمد اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کو بالخصوص مفتیان کرام، علماء کرام، ناخواں اسلامی بھائی اور دیگر مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہماری عزت بڑھائی، ہماری اس محفل میں، ہمارے اس دعوت میں تشریف لائے. اتنے پیارے پیارے ناخواں ہیں اور اتنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں کہ اگر سبھی ہمیں برکتیں عطا فرمائیں تو یقیناً آج رات پوری ہو جائے گی. لیکن ہر بار ان مہمانوں کو ہم نے جب خاص طور پہ نعت خوانوں کو بلایا تو نعت پڑھنے ہی کے لیے بلایا. آج میری نیت ان کو دعوت میں بلانے کی تھی، تشریف لائے، ہماری عزت افزائی کی. ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے شروع کر دیں. بڑی تعداد میں مہمان آ گئے، مجھے فکر تھی کہ اتنا جلدی شاید نہیں آئیں گے، مگر ماشاءاللہ اب آ گئے ہیں. تو اب صرف ایک نعت تمام مہمانوں کو، نعت خوانوں کو معذرت بھی کروں گا. ہمارے حافظ طاہر
ہمارے دولہے میاں کی بھی یہ فرمائش ہے، تو انشاءاللہ وہ ایک نعت پڑھ لیں گے اور اس کے بعد چند منٹ کا، ویسے تو وقت ہمارا ہو گیا ہے لیکن میری اپنی خواہش یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پیغام ضرور جانا چاہیے. تو ماشاءاللہ مفتی حسان صاحب ہمارے درمیان ہیں، تو کچھ منٹوں کا وہ ہمیں کچھ سنتوں بھرا پیغام دیں گے، بیان کریں گے، مختصر ہوگا. اور پھر انشاءاللہ میرے بھی استاد محترم ہیں اور کئی یہاں پر ایسے علماء ہیں جن کے استاد محترم ہیں، استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مفتی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدم رنجا فرمایا، اللہ ان کے اقبال کو اور بلند فرمائے. انشاءاللہ استاد صاحب کی دعاؤں میں پھر ہم اپنی دعوت کا آغاز کریں گے. تو مختصر نعت، ایک مختصر بیان اور پھر صلاۃ و سلام اور دعا. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ. آپ بھی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو پکارا. صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار. جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے. کسی سے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. ایسے سرکار میرے، ایسے سرکار دل سے مصطفیٰ کو پکارا. صرف ایک بار، صرف ایک بار. کوئی چاہے طلب سے وسوا دیتے ہیں، کوئی چاہے طلب سے وسوا دیتے ہیں. آئے بیمار پر دکھ کی دوا دیتے ہیں، بیمار پر دکھ کی دوا دیتے ہیں. سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں، سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں. دشمن آ جائے بچھا جاتے ہیں. ایسے سرکار میرے، ایسے سرکار دل سے مصطفیٰ کو پکارا. صرف ایک بار، صرف ایک بار. کوئی مثل لیلا وہ نہیں سکتا. کب فرہاد میں، کب فرہاد نشینی کے جیسا وہ نہیں سکتا. سلطان کا یوسف سے اچھا وہ نہیں سکتا. سب سے سب یہ ممکن ہے مگر سن لو، محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا. سارے کہتے سبحان اللہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہو، غلام چپ چاپ گزار دے پیار نہیں. یقیناً آپ نے کہا ہوگا، اپنے لبوں کو جنبش دیجیے اور محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. قائل سب سے بڑے سب یہ ممکن ہے مگر سن لو، محمد دوسرا دنیا میں پیدا نہیں سکتا. اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہ
چچتا اب میری نگاہ میں چچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار اللہ سوچو تو صحیح آج سن رہے ہیں حضور کی نعت کتنا مزہ آ رہا ہے سوچو تو صحیح وہ منظر کیسا ہوگا جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت حسان کو منبر پر بٹھایا ہوگا پھر کہا ہوگا اب سنا میری نعت اللہ اللہ وہ منظر کیسا ہوگا کہ حضرت حسان ثابت رضی اللہ تعالیٰ حضور کا بددعا والا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور یوں عرض کر رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ آپ جیسا حسن والا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں آپ چاہیں تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں ان محفلوں میں سے بھی سبحان اللہ کی صدائیں بلند نہ ہو تو پھر اور کون سی محفل ہو ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء یا رسول اللہ آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے جگہ ہی نہیں خُلِقَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ یا رسول اللہ آپ کو عیب سے پاک پیدا کیا گیا فَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا رسول اللہ آپ جیسا چاہتے تھے آپ کو ایسا ہی بنایا جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ایسا مشتبہ رضا فرمائش کر رہے ہیں اب چونکہ وقت بھی بڑا مختصر ہے تو میں ان کی صرف دلجوئی کے لیے دو شعر اس کلام کو پڑھ دیتا ہوں دولہا پھر آپ کو پتہ ہے جب فرمائش کرے خاص محفل میں ان کا ایونٹ ہے ماشاءاللہ تو جی حضور ہاں ماشاءاللہ ہمارا امین بھائی ہاتھوں ہاتھ نیتیں بھی لے رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا مجھ سے لے رہے ہیں ہاں یہ بھی ٹھیک ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ تو آئیے میں پیش کر دیتا ہوں دو شعر رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دے دوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دے دوں گا رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دے دوں گا تو آئے گا میں کعبے کو دے دوں گا
کیا بھول گیا جب پہلے نظر میری اس خواب پہ جائے گی، جب پہلے نظر میری اس خواب پہ جائے گی، اس خواب پہ جائے گی، دل جھوم سجائے گا، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، دل بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، اس کو چھوڑ دو، لائٹ جا رہا ہے۔ مدینہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. انشاءاللہ مختصر ایک دو باتیں عرض کروں گا توجہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ علم کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور علم کی بات بھی حاصل ہوگی. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھے فواتح الکلم دیے گئے، مجھے جوامع الکلم دیے گئے اور مجھے خواتم الکلم دیے گئے. یعنی فواتح الکلم کا مطلب یہ ہے کہ کس انداز میں گفتگو شروع کرنی ہے، ابتدا کرنی ہے، یہ ملکہ بھی دیا گیا، یہ گفتگو کا طریقہ کار بھی دیا گیا. واقعے سے بات شروع کرنی ہے، کسی نصیحت سے گفتگو شروع کرنی ہے، یہ بھی حضور علیہ السلام کو دیا گیا. جوامع الکلم یعنی ایسے کلمات، ایسی باتیں کہ جس میں لفظ تھوڑے سے ہوں، کلمات تھوڑے سے ہوں، جملہ چھوٹا سا ہو، لیکن جب ان کے معنی پر جائیں، ان کے اندر اس کی تشریح میں جائیں تو بہت ساری باتیں ہمیں اس کے اندر سے حاصل ہوتی ہیں. اور خواتم الکلم کا مطلب یہ کہ گفتگو کی انتہا کہاں پر کرنی ہے. کہ بسا اوقات بندہ بات شروع کرتا ہے، گفتگو بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کو سمیٹنا، اس کو ختم کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو زبان کے اوپر قدرت دی گئی، گفتگو پر قدرت دی گئی، وہ ہر طریقے سے دی گئی. چاہے گفتگو شروع کرنا ہو، الفاظ کیسے استعمال کرنے ہیں، جملے کیسے استعمال کرنے ہیں، یہ سارے کمالات حضور علیہ السلام کو دیے گئے.
انہی میں سے ایک حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ. ویسے تو حضور علیہ السلام کے جتنے ارشادات ہیں، جتنے آپ علیہ السلام کے فرامین ہیں، وہ سارے کے سارے جامع ہیں. کوئی کلمہ حضور علیہ السلام کا ایسا نہیں کہ جس کے اندر معنی بہت سارے نہ ہوں، لیکن کچھ احادیث طیبہ حضور علیہ السلام کی جمع کی گئیں اور ان کو خاص طور پر جوامع الکلم کا نام دیا گیا. یعنی ایسی احادیث کے جن کے اندر جملے تھوڑے سے تھے لیکن معنی بہت سارے اس کے اندر موجود تھے. آج کی مناسبت سے ایک حدیث مبارکہ جو مشہور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. یہ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے تحت علماء نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اگر اس حدیث مبارکہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا جائے اور فقط اسی حدیث مبارکہ پر عمل کیا جائے تو ہمارا معاشرہ یہ امن کا معاشرہ بن جائے. معاشرے کے اندر سے ساری خرابیاں فقط اسی حدیث پاک پر عمل کے ذریعے سے دور ہوتی چلی جائیں کہ کوئی شخص بھی اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی بات اپنے بھائی کے لیے پسند کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کبھی اپنے بھائی کے لیے وہ ایسی چیز پسند نہیں کرے گا کہ جو بری ہو، اس لیے کہ وہ اپنی ذات کے لیے خرابی کو، برائی کو پسند نہیں کرتا. علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے جامع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے دل آپس میں مل جاتے ہیں. دل آپس میں مل جاتے ہیں جس کو ائتلاف قلوب بولتے ہیں. دلوں کا آپس میں مل جانا، اور دلوں کا آپس میں مل جانا یہ ہماری شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے. یعنی آپس میں اتحاد، اتفاق کے ساتھ رہنا، آپس میں محبت کے ساتھ رہنا، دلوں کے اندر محبتیں پیدا کرنا، الفتیں پیدا کرنا، نفرتیں دور کرنا، یہ ہماری شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آپ کا یہ فرمان ہے کہ آپ نے دلوں کو ملانے کے لیے جگہ جگہ پر فرامین ارشاد فرمائے، اسی طرح حضور علیہ السلام کی جو زندگی ہے، جو سیرت ہے، اس پر غور کرتے چلے جائیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے وہ دل جو بہت دور تھے وہ آپس میں بالکل مل گئے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفت کا ذکر فرمایا. ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں سخت دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دیا. تالیف قلوب ہو گئی، ائتلاف قلوب ہو گیا، دل آپس میں مل گئے، نفرتیں دور ہوئی اور محبتیں آپس میں پیدا ہوئیں. فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کی نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بن گئے. اللہ کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بن گئے. اب اس نعمت سے کون مراد ہے؟ اس نعمت کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آپ علیہ السلام کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بن گئے. یعنی حضور علیہ السلام نے اپنی گفتار کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے تمہارے دلوں کے اندر جو نفرتیں تھیں اس کو دور کر دیا اور تمہیں آپس میں ملا دیا، تمہارے دلوں کے اندر محبتوں کو پیدا کر دیا. اس کی بہت ساری مثالیں یہ موجود ہیں کہ دلوں کے اندر محبت پیدا کرنا، الفتیں پیدا کرنا، یہ ہماری شریعت کو کتنا پسند ہے. میں صرف ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. جھوٹ یہ ایسی برائی ہے کہ صرف دین اسلام نہیں بلکہ ہر دین کے اندر اس کو برا جانا گیا ہے، اور عقل بھی اس کے برے ہونے کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ بری چیز ہے. لیکن اس کے باوجود بعض مقامات ایسے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے ان مقامات پر، اگر ایک ہوتی ہے توریے والی بات، یعنی ایسی بات کہنا کہ جس میں
زو معنی بات ہو، جھوٹ صاف نہ بولنا پڑے، زو معنی بات کر سکتا ہے بندہ وہ کرے. اگر وہ نہیں کر سکتا تو شریعت مطہرہ اس مقام پر جھوٹ تک کی اجازت دیتی ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے. لیکن کیا مقصد؟ وہاں پر دلوں کو آپس میں ملانا. جیسے دو دوست آپس میں جھگڑ جاتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے، تو ان دونوں کے درمیان الفتیں پیدا کرنے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے، صلح کروانے کے لیے شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ بندہ ایک کے پاس جا کے کہہ سکتا ہے کہ تمہارا دوست تمہاری تعریف کر رہا تھا، تمہارے بارے میں اچھے کلمات کہہ رہا تھا، حالانکہ اس نے نہیں کہے. پھر دوسرے کے پاس آ کر یہی بات اس کی طرف سے کہہ سکتا ہے، حالانکہ اس نے نہیں کہے. شریعت مطہرہ یہاں پر اس بات کی اجازت دے رہی ہے، حالانکہ اس چیز کو ہمارے یہاں ناپسند قرار دیا گیا. وجہ کیا ہے؟ تاکہ دل آپس میں مل جائے. شوہر اپنی بیوی کو راضی رکھے، ان کے دل آپس میں ملے رہیں. شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اپنی بیوی سے آدمی ایسی ذو معنی بات کہہ سکتا ہے اور ایسی بات کر سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کے دل کو خوش کر سکے، اگرچہ کہ وہ سچ نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر ایک کے دل کے اندر محبتیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور امیر اہل سنت جو بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعر پڑھتے ہیں فارسی کا کہ تو برائے وصل کردن آمدی، تو اس دنیا کے اندر جو آیا ہے وہ ملانے کے لیے آیا ہے. تو برائے وصل کردن آمدی، تو اس دنیا کے اندر ملانے کے لیے آیا ہے، تو اس دنیا میں دوری پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. تو اس شعر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کلمات پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت سب میں ملا کر رکھے. جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے دل ایک سے ہی ہوں گے، بالکل ایک ہی حالت پر ہوں گے، محبت پر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی ایسی ہی کیفیت ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا ولیوں کے امام دے دو چل کے نارا، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام دے دو چل کے نارا. جھولی ہے مصطفیٰ جان
شب کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ آپ سب کے لیے انشاءاللہ جب آپ کھانا کھا کے واپس جا رہے ہوں گے تو آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ مدنی فیضان مدینہ دعوت اسلامی کا ایک بہت خوبصورت منتھلی میگزین ہے ماہنامہ فیضان مدینہ، وہ آپ سب کے لیے تحفے کے طور پہ موجود ہوگا اور اس کو منتھلی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. وہاں فارمز بھی موجود ہوں گے، آپ وہاں اپنا ایڈریس وغیرہ پر کر کے جائیں گے تو ہر مہینے وہ آپ کے پاس انشاءاللہ پہنچے گا. تو یہ برکت آپ یہ لے کر جائیے گا. ہر مہینے بہت سارے پیارے پیارے موضوعات، بہت زبردست باتیں ہمیں گھر بیٹھے سیکھنے کو ملیں گی. تو یہ آپ کو تعارف بھی کروائیں گے، پروسیجر کیا ہے وہ بھی بتائیں گے. ہمارے اسلام بھائی موجود ہیں. اور ایک بار پھر میں تمام مہمان حضرات کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے، ہماری عزت افزائی کی. استاد محترم شیخ الحدیث استاذ العلماء مفتی اسماعیل ضیائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ دعا فرمائیں گے. اور اس کے بعد بالخصوص میں ہمارے علماء کرام، مفتیان کرام، اراکین شورا سے گزارش کروں گا کہ وہ ہماری دائیں طرف ہمارے ساتھ بیٹھ کر پھر کھانا تناول فرمائیں. صلو علی الحبیب. الفاتحہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وسهل يا الهي كل صعب بحرمة سيد الابرار السهل. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انك تحب العفو فاعف عنا يا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة الفردوس مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. واكتبنا على التمام وارزقنا دوام القلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم والعجز والكسل وقهر الرجال وغلبة الدين. اللهم إنا نعوذ بك من المغرم والمعاصي. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والمات. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ اس محفل مبارکہ میں جن حضرات نے جو کچھ پڑھا سنا اور جو سورہ فاتحہ پڑھی گئی وہ ان تمام کی اجازت سے یا اللہ جو بھی تم ہمارے لیے ثواب مقدر کیا ہے تیرے نبی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. ان کے طفیل تمام انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں یا اللہ یہ ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. ان کے طفیل تمام صحابہ صحابیات تابعین تابعات طب تابعات غوث کتب ابدال بزرگان دین اولیاء اعظام فقہاء اعظام کی بارگاہ میں یا اللہ یہ ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. جتنے بھی سلاسل قادریہ چشتیہ نقشبندیہ مہاراجہ برکاتیہ کے بزرگ ہیں ان کے ارواح کو ایصال ثواب کرتے ہیں قبول فرما. خصوصاً سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی سمدانی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. داتا علی حجویری علیہ رحمہ، بابا فرید علیہ رحمہ،
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा की रूह को शान सवाब करते हैं, कबूल फरमा। मोहकमुद्दीन सैलानी अलैहि रहमा, सुल्तान बाहू अलैहि रहमा की रूह को शान सवाब करते हैं। आलम शाह बुखारी, अब्दुल्ला शाह गाजी, अब्दुल्ला शाह साबी, मोहम्मद शाह अब्दुल्ला और जितने बुजुर्गान दीन हैं, आला हज़रत अलैहि रहमा, उनके खानवान दे मुफ्ती आज़म हिंद और जिनका अजीज़ वकार जो भी दुनिया से चले गए उनकी अरवाह को शान सवाब करते हैं, कबूल फरमा। और जितने में उलमाए मशाइख दुनिया से चले गए उनकी अरवाह को इसाले सवाब करते हैं, कबूल फरमा। जितने भी हाज़रीन हैं उनके अजीज़ व अक़ारिब या अल्लाह दुनिया से चले गए मोमिनात उन तमाम की अरवाह को इसाले सवाब करते हैं, कबूल फरमा। खुसूसन हमारे अब्दुल हबीब साहब की वालदा साहिबा मरहुमा की रूह को इसाले सवाब करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह इनका सवाब जो हमारे लिए मुक़द्दर किया है इनकी रूह को इसाले सवाब करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह इनकी दर्जात में बुलंदी फरमा, करम फरमा। जितने भी हाज़रीन यहाँ तशरीफ़ फरमा है या अल्लाह उन तमाम की हर जायज़ दिली मुरादें पूरी फरमा। या अल्लाह तमाम के दिलों के हाल तू जानता है, जो भी जायज़ मुरादें पूरी फरमा। जो बच्चे और बच्चियाँ बेरिश्ता हैं या अल्लाह उनके लिए अच्छे रिश्ते मुहैया फरमा। जो बे औलाद हैं उनके लिए नेक साले औलाद अता फरमा। जिनकी नरीना औलाद नहीं है उनको नरीना औलाद अता फरमा। या अल्लाह जितने भी बीमार हों उन तमाम को सेहत अता फरमा। या अल्लाह जिन हजरात ने मुझे दुआ के लिए कहा है या हाज़रीन को दुआ के लिए कहा हो, या अल्लाह उन तमाम की जायज़ दिली मुरादों को पूरा फरमा। जो भी बीमार हो घरों में, अस्पतालों में, मुझी अमराज में और तरह तरह के अमराज हैं, या अल्लाह उन तमाम को सेहत याबियत अता फरमा। या अल्लाह जितने भी हाज़रीन हैं उनकी जो भी परेशानी हो दूर फरमा। कारोबारी उलझनों में फंसे हुए हैं या अल्लाह उनको उलझनों से निकाल दे। किसी मुकदमात में फंसे हुए तो उनको मुकदमात से बरी कर दे। या अल्लाह तो हम सब से राज़ी हो जा, हम सबको ईमान के साथ ज़िंदा रहे और ईमान के साथ खात्मा फरमा। नमाज रोज़े की पाबंदी की तौफीक अता फरमा। ये जो हमारे मौलाना अब्दुल हबीब साहब के साहबजादे की जो शादी हुई है या अल्लाह ये मुबारक बना। दोनों ख़ानदानों के दरमियान उल्फत मोहब्बत कायम फरमा। या अल्लाह ये शादी खुशियों का ज़रिया बना। खूब मियाँ बीवी में उल्फत मोहब्बत कायम फरमा। जितने भी मियाँ बीवी हैं तमाम के दरमियान उल्फत मोहब्बत कायम फरमा। लड़ाई झगड़े नाचाकी से महफूज फरमा। या अल्लाह घरों में सुकून अता फरमा। उन तमाम के घरों में सुकून अता फरमा। हमारे मुल्क के पाकिस्तान में अमन कायम फरमा। अफवाज पाकिस्तान की मदद फरमा। या अल्लाह अफवाज पाकिस्तान को ये मुल्क जो इस्लाम के नाम पर लिया है सही मानव इस्लामी रियासत कायम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह दावत इस्लामी और जितने भी मदारिस अहले सुन्नत जो भी दीनी खिदमत करते हैं उनको या अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमा और उनके लिए मौके दीन की खिदमत के लिए हर रुकावट को दूर फरमा। खूब खिदमत दीन की और दीन को या अल्लाह घर घर पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जितने बच्चे अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। नसअलुका ईमानन कामिला व यक़ीनन सादिक़ा व रिज़्क़न वासिआ व क़ल्बन ख़ाशिआ व लिसानन ज़ाकिरा व रिज़्क़न हलालन तय्यबा व तौबतन नसूहा व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत मग़फ़िरतन व रहमतन बअदल मौत वल अफ़्व इंदल हिसाब वल फ़ौज़ बिल जन्नह वन नजात मिनन नार। या अज़ीज़ या गफ़ार या रब्बल आलमीन। ऐ इलाहा शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मुजद्दिद ज़माना हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुम आलिया ने जो सहरा मुरतब किया और जो दूल्हा के लिए वो सहरा दुल्हन के लिए पढ़ा गया, वो सारी की सारी दुआएं इस दूल्हा दुल्हन के हक़ में मुक़द्दर फरमा दे। आमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका। तमाम सल्ले खाने से पहले की दुआ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई या हय्यु या क़य्यूम। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। खाने से पहले ये भी नियत करें कि इंशाअल्लाह इबादत तिलावत जी बहुत शुक्रिया आप सबका, दुआओं में खास याद रखिएगा। यानी जो ताकत मिलेगी इंशाअल्लाह उससे इबादत करूंगा, इस नियत से खाएंगे सवाब मिलेगा। खाना इतना ले कि जितना आप खा सकते हैं।
हरगिज़ ज़रा भर भी रोटी का टुकड़ा, कोई चावल हरगिज़ ज़ाया न करें। रिस्क की बेबरकती का सबसे बड़ा जरिया यही है कि रिस्क को ज़ाया करने से रिस्क में तंगी होती है। अल्लाह ताला में रिस्क का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमाए करम मेरी सीधी तरफ आ जाए, मेरी सीधी तरफ, और सादात करम मदीना, अब्दुल्ला भाई, मदीना, आई सब, आई सब। आप लोग एक्सप्लोर दीजिए ना, दुआ लाइक बस आप दुआ करें मामला खैर से हैं, बच्चों को खुशियाँ मिले, और हमें भी अपने इज्तिमात में इस तरह की कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम इसमें आम हो। बहुत शुक्रिया।